انتہائی اہم خبر یہ ہے جناب کہ ایران اور امریکہ کے درمیان جو مذاکرات ہوں گے میرے اللہ تعالیٰ کی ذات کو منظور ہوا تو وہ انشاءاللہ کامیاب ہوں گے، اور یہی وجہ ہے جناب کہ ڈیڈ لاک توڑنے کے لیے فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب کی انتہائی دلیرانہ انداز میں جناب کمانڈو وردی کے اندر وار زون میں دلیرانہ انٹری ہوئی ہے، اور عاصم منیر صاحب جسے کہتے ہیں نا کہ ایک تاریخی تحفہ لے کر پہنچے ہیں اور ایرانی خوشی سے نہال ہیں۔ فیلڈ مارشل صاحب جناب فوجی طیاروں کے حفاظتی حصار کے اندر جو ہے وہ وہاں پہنچے ہیں۔ اب یہ کس کو پیغام تھا اس پر بات کریں گے۔ میں ہوں ذوالفقار علی شاہ اور آپ دیکھ رہے ہیں مرگلا ڈیجیٹل ٹی وی چینل۔ جناب بات یہ آ جاتی ہے، ایک طرف آپ یہ دیکھیں کہ پاکستان کی سفارتی کوششیں جو ہیں اور پاکستان سفارتی محاذ کے اوپر کس قدر یعنی ایکٹیو رول ادا کر رہا ہے کہ ایک طرف عاصم منیر صاحب جو ہیں اور وزیر داخلہ پاکستان کے محسن نقوی صاحب جو ہیں وہ ایران کے دورے کے اوپر ہیں، اور اس کے علاوہ دوسری طرف اگر آپ دیکھیں تو سیم ٹائم پہ اسی ڈیوریشن کے دوران جو ہے پاکستان کے جو وزیر اعظم ہیں میاں شہباز شریف صاحب اور نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ جو ہیں وہ جناب سعودی عرب، قطر اور ٹرکی، اس کے بعد ٹرکیہ کے دورے کے اوپر ہیں، ٹھیک ہے۔ اور اسی سیم ٹائم کے اندر جو ہمارے وزیر خزانہ صاحب ہیں وہ جناب امریکہ کے دورے کے اندر ہیں۔ تو سب سے پہلے میں آپ کو ایک چیز بتاؤں کہ عاصم منیر صاحب جو دورہ کر رہے ہیں تو اس کے اندر جو انہوں نے کمانڈو وردی پہنی ہوئی ہے، جو پوری دنیا کے جو مبصرین ہیں وہ تجزیہ کار ہیں، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب یہ اسرائیل کو دکھانے کے لیے ہے کہ اگر کوئی گڑبڑ ہوئی تو پھر آپ ایران نہیں، پھر آپ پاکستان کا سامنا کریں گے، یہ جو ہے وہ اس کے لیے ہے۔ تو یہ مذاکرات جو ہیں جس طرح میں نے کہا کہ یہ انشاءاللہ کامیاب ہوں گے۔ اب ان کی کامیاب ہونے کی جو وجہ ہے تھوڑا سا میں اس کے اوپر بھی جو ہے وہ روشنی ڈالوں گا کہ سب سے بڑی وجہ جو ہے وہ تو یہ ہے کہ آپ چھوڑ دیں کون کیا کہہ رہا ہے، لیکن جب ایران کہہ رہا ہے کہ جناب بڑے مثبت مذاکرات ہوئے ہیں پہلے دور کے اندر، جب امریکہ کہہ رہی ہے، ٹرمپ صاحب کہہ رہے ہیں کہ بڑے مثبت ہوئے ہیں، اور دونوں جو فریق ہیں وہ کامیاب ہے۔ آنے والے جو ادوار ہیں، مقصد نیکسٹ جو راؤنڈ چلے گا ڈائلاگ کا، اس کے اندر کامیابی کی امید رکھ رہے ہیں، تو پھر میرا خیال ہے کہ ہمیں بجا طور کے اوپر جو ہے یہ امید رکھنی چاہیے کہ یہ ڈائلاگ جو ہیں یہ کامیاب ہوں گے اور یہ تاریخی ڈائلاگ ہوں گے۔ جو لوگ کہہ رہے تھے نا کہ جی پہلے راؤنڈ کے بعد ہو ناکام ہوگا، یہ تو انہیں یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ 79 کے اندر آج پاکستان جو ثالثی کا کردار ادا کر رہا ہے اس میں تو ایک سپر پاور ہے اور ایک اس خطے کی ایک اہم دفاعی اور معاشی قوت جو ہے وہ ایران ہے۔ تو کتنا یعنی مشکل کام ہے، لیکن 79 کے اندر ایک سپر پاور ثالثی کا کردار ادا کر لی تھی کہ اس کے درمیان مصر اور اسرائیل کے درمیان، لیکن اس کے باوجود 12 دن لگے تھے کیمپ ڈیوڈ سمجھوتے کو ہونے میں اس کے بعد۔ لیکن ابھی تو پاکستان جو ثالثی کر رہا ہے اس میں امریکہ اور ایران کا ایک دور ہوا ہے، اور دونوں ممالک جو ہے وہ بڑے پر امید ہیں کہ نیکسٹ جو ہے راؤنڈ جو ہے وہ جناب اس کے اندر ہم جو ہے وہ معاہدے تک پہنچ سکتے ہیں، بڑے قریب ہیں ہم معاہدے تک، اس لیے کہ جو راؤنڈ چلا ہے دنیا کے سامنے اس کے علاوہ بھی جو بیک ڈور ڈپلومیسی ہے وہ ختم نہیں ہوئی، بند نہیں ہوئی، وہ بالکل ہو رہی ہے، اور اس کے اوپر بہت سارے جو ہیں نکات ان کے اوپر جناب وہ سمجھوتا ہو چکا ہے۔ اس کے اندر جس طرح میں نے کہا نا کہ پاکستان کی ادھر سعودی عرب کے اندر وزیر اعظم ہے، وزیر خزانہ امریکہ کے اندر ہے، اور جناب عاصم منیر صاحب اور وزیر داخلہ جو ہیں فیلڈ مارشل صاحب وہ جناب ایران کے دورے کے اوپر ہیں۔ اب جو نکات ہیں جن کے اوپر جناب سمجھوتا ہے وہ دو ہیں۔ امریکہ بھی یہ کہہ رہا ہے کہ جناب نیوکلیر پاور جو ہے، میں نے کہا نا کہ کس وجہ سے یہ کامیاب ہوں گے، تو امریکہ کا جو سب سے بڑا نقطہ ہے وہ یہ ہے کہ جناب ایران جو ہے وہ نیوکلیر پاور نہ بنے، اس کا یہ ہے کہ نیوکلیر پاور نہیں بننا چاہیے۔ اچھا اب یہ بندہ پوچھے کہ امریکہ جو ڈیمانڈ کر رہا ہے پوری دنیا کے سامنے ایران سے، تو ایران تو وہ پہلے سے اس کے اوپر تیار ہے، اس لیے کہ علی خامنہئی صاحب جو شہادت ہوئی ہے ان کی، وہ اسے بہت دیر پہلے فتویٰ دے چکے ہیں کہ ایران جو ہے وہ نیوکلیر پاور نہیں بنے گا، ایران جو ہے نیوکلیر ویپنز نہیں بنائے گا۔ تو اگر ٹرمپ صاحب جو ہے وہ جناب یہ ڈیمانڈ کر رہے ہیں کہ ایران جو ہے نیوکلیر ویپن نہ بنائے، تو ایران اس کے اوپر پہلے سے ایگری ہے۔ ہاں اس کے بعد کیا ہے کہ جناب یورینیم جو ہے اس کا جو انریچمنٹ لیول ہے اس کے اوپر جو ہے وہ جس طرح انہوں نے کہا کہ جناب امریکہ کہہ رہا ہے کہ 20 سال تک نہ ہو، ایران کہہ رہا ہے کہ 5 سال، تو یہاں بھی بالکل اس کے اوپر کوئی مسئلہ نہیں ہے کہ ایران کہہ رہا ہے کہ جناب 450 کلو گرام جو اس کے پاس 60% انریچمنٹ یورینیم ہے، وہ اس کے پاس بڑے آپشن ہیں، وہ کسی تیسرے ملک کو حوالے کر سکتا ہے، جس میں پازیٹیولی یہ کہا جا رہا ہے کہ وہ پاکستان کے حوالے کرنے کو تیار ہے۔ لیکن یہ آپشن اگر نہیں
وہ 60% جو انریچمنٹ ہے اس کو ڈیگریڈ کر سکتا ہے 20% تک، جو کہ سول نیوکلیئر پاور کے ٹیکنالوجی کے لیے ضروری ہے۔ تو بات یہ آ جاتی ہے کہ وہ تمام نکات جس کے اوپر امریکہ زور دے رہا ہے نا، اس کے اوپر جیسا میں نے کہا کہ نیوکلیئر پاور نہیں بنے گا، اس کے اوپر ایران آلریڈی جو ہے وہ تیار ہے۔ اس کے بعد بات اگر انریچمنٹ کی آئے گی اس کے یورینیم کی، تو وہ 60% کو ڈیگریڈ کر سکتا ہے، 60% کو کسی اور ملک کو دے سکتا ہے، اور پازیٹیولی وہ پاکستان کے حوالے کر سکتا ہے۔ تو یہ سارے میٹر جو ہیں یہ ایسے نہیں ہے کہ جو سیٹل نہ ہو سکتے ہوں، ٹھیک ہے۔ اسی لیے جو ہے وہ فیلڈ مارشل صاحب جناب ایران گئے ہیں، اور یہ تمام میٹرز جو ہیں امید ہے بڑی حد تک یہ اگلے جو نیکسٹ ویک ہے اس کے مڈ کے اندر، یا پازیٹیولی وہ کہہ رہے ہیں کہ جمعرات جمعہ ہفتہ یہ نیکسٹ ویک جو آ رہا ہے اس کے اندر، ان دنوں کے اندر جو ہے وہ امریکن جو ڈیلیگیشن ہے وہ بھی آئے گا یہاں پہ، اور یہ معاہدہ جو ہے یہ اسلام آباد اکارڈ جو ہے وہ انشاءاللہ سائن ہو جائے گا۔ اور اس کے اندر یہ بھی انٹرنیشنل میڈیا کہہ رہا ہے کہ جب یہ سارا طے پا جائے گا تو اس کے بعد ڈونلڈ ٹرمپ جو ہیں وہ بھی پاکستان آئیں گے، اور سعودی ولی عہد جو ہے MBS محمد بن سلمان وہ بھی آئیں گے، اور ترکی کے جو صدر ہیں طیب اردگان وہ بھی پاکستان آئیں گے۔ تو اس حوالے سے آپ یہ دیکھیں کہ پاکستان کو جو ہے اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے وہ کس قدر جو ہے عزت دے رہی ہے۔ یہ سارے کا سارا پاکستان کو جو ہے اللہ تعالیٰ کی ذات جو انٹرنیشنلی عزت دے رہی ہے، تو یہاں پہ اب پاکستانی حکمرانوں کو اللہ تعالیٰ کا جو ہے اس ایگریمنٹ کے بعد، کیونکہ مجھے کوئی شک نہیں ہے کہ یہ ایگریمنٹ ہوگا اور اللہ تعالیٰ کی ذات پاکستان کو سرخرو کرے گی، لیکن یہ اس عزت کو اکانومی کے میدان کے اندر جو ہے اب پاکستانی حکمرانوں کا امتحان ہے کہ وہ اسے مٹیریلائز کس طریقے سے کرتے ہیں، اور کس طریقے سے اس عزت کو استعمال جو ہے وہ بروئے کار لاتے ہوئے اپنی اکانومی کے حوالے سے بھی کریں گے۔ اور یہاں ایک اور چیز میں آپ کو بتا دوں کہ UAE نے جو اپنے $3.5 ارب مانگے تھے، تو وہ پاکستان نے اسے، جس طرح خبریں آ گئی ہوئی ہیں کہ دے گا، تو سعودی عرب اور قطر جو ہے وہ $5 ارب جو ہے پاکستان کو لانگ ٹرم ڈپازٹ کے طور کے اوپر میرے خیال میں 3 سال کے لیے وہ دے رہا ہے۔ تو اس حوالے سے پاکستان کو کوئی مشکل پیش نہیں آ رہی۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ جناب چلتی رہیں گی۔ اور یہاں ایک اور چیز جو کہی جا رہی ہے کہ جناب کچھ میں جو لوگوں کے ذہن میں سوال ہوگا کہ جناب ٹرمپ نے جو ہے وہ اپنا ہرمز بند کر دی ہے، تو آپ ایک چیز دیکھیں کہ آپ نے ہرمز بند کر دیا، اور اس کے بعد چین کے جو وزیر دفاع تھے ان کا کتنا سخت بیان آیا تھا کہ جناب ہم نے ایران سے جو اپنے ایگریمنٹ کیے ہوئے ہیں تو وہ ہم اس کی پاسداری ضرور کریں گے۔ اور یہی وجہ کہ آپ دیکھیں کہ اس کے بعد بہت سارے جہاز چینی جو بحری جہاز ہے ریچ اسٹاری سمیت بہت سارے جہاز جو ہیں وہ گزرے ہیں، اور امریکہ نے کسی ایک کے اوپر بھی اٹیک نہیں کیا۔ اور ایران کی جو بندرگاہیں وہ ظاہر ہے کہ جہاں ناکہ بندی ہوئی ہے جو ہے آبنائے ہرمز، اس کے علاوہ بھی ہیں، تو وہاں سے سارا کچھ جاری و ساری ہے۔ یہ سب کچھ جو ہے ایک چیز یاد رکھیں، یہ دونوں فریق جو ہیں وہ اپنی فیس سیونگ جو ہے وہ کر رہے ہیں، کیونکہ دونوں نے ظاہر اپنے اپنے عوام کا سامنا بھی کرنا ہے۔ اور میں آپ کو ایک چیز بتاؤں کہ جو وجہ ہے اس میں بتا رہا تھا نا کہ اس ایگریمنٹ ہو جائے گا، تو اس میں ایک اور بہت بڑی وجہ جو ہے وہ یہ ہے جناب کہ نومبر کے اندر مڈ ٹرم الیکشن ہونے ہیں امریکہ کے اندر۔ اس کے اندر اگر یہ جنگ بندی نہیں ہوتی، اور جس طرح ایران تباہی پھیر رہا ہے پوری، یعنی خود ڈونلڈ ٹرمپ کا یہ بیان ہے کہ ہمیں امید ہی نہیں تھی، عرب ریاستوں کو امید ہی نہیں تھی کہ ایران ان کے اوپر حملہ کر دے گا، اور نہ یہ امید تھی کہ اسرائیل کے اوپر جو حملے ہوں گے اس کے اندر اتنی تباہی جو ہے وہ اسرائیل کی آئے گی۔ تو اگر یہ جنگ بند نہیں ہوتی تو آپ یہ اندازہ کریں، ظاہر ہے مزید تباہی، ٹھیک ہے۔ تو امریکہ کے اندر جو مڈ ٹرم الیکشن ہوں گے اس کے اندر ابھی سے جو سروے آ رہے ہیں، مختلف جو پولز ہو رہے ہیں عوامی، ان کے اندر ڈونلڈ ٹرمپ کی جو مقبولیت کا لیول ہے، گراف ہے، وہ بہت زیادہ نیچے جا چکا ہے اور مزید جا رہا ہے۔ تو اگر اس گراف کو اوپر لانا ہے تو اس کے اندر جناب ون ون پوزیشن کے حوالے سے جو ہے وہ کوئی نہ کوئی ایگریمنٹ جو ہے وہ کرنا پڑے گا۔ اور یہ ایگریمنٹ یہ بھی میں آپ کو بتا دوں کہ جو ہوگا، اچھا لبنان اور اسرائیل کی، کیونکہ ایران کی ڈیمانڈ تھی کہ وہاں بھی حملے بند ہونے چاہیے، تو لبنان اور اسرائیل کی براہ راست جو ہے اٹاک جو ہے وہ امریکہ کے اندر بھی جو ہے وہ ہو رہی ہے۔ تو اگر مڈ ٹرم الیکشن کے اندر ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کو اپنا ریپبلکن پارٹی کی کچھ ورتھ بنانی ہے اور وہ الیکشن کے اندر جناب اسے جیتنا ہے، تو اسے ڈیفینیٹ کسی نہ کسی معاہدے کے اوپر آنا پڑے گا۔ ظاہر ہے کچھ لو اور کچھ دو کے حوالے سے، لیکن ایک اور چیز اس حوالے سے بڑی اہم ہے کہ آپ دیکھیے گا کہ جب یہ معاہدہ ہوگا تو دونوں ملک
امریکہ بھی اور ایران بھی وہ ون ون پوزیشن کے اندر اپنے اپنے ملک جائیں گے، اپنی اپنی عوام کا سامنا کریں گے. اور آپ یہ بھی نوٹ کر لیجئے گا کہ مختلف چیزیں جو ہیں انہیں مختلف انداز میں جو ہے وہ ڈیل کیا جائے گا. ایک ایران جو کہہ رہا ہے کہ جی ہمارا نقصان ہوا اس کا ازالہ کیا جائے، بالکل ٹھیک ہے. تو ہو سکتا ہے، عین ممکن ہے کہ وہ ازالہ اس صورت میں کر دیا جائے کہ ایران کے جو سیز ایسٹس ہیں، منجمد اثاثے ہیں، وہ انہیں بحال کر دیا جائے گا. کئی سو ارب کے ڈالر کے وہ اثاثے ہیں، تو یہ چیز اس کے لیے بالکل قابل قبول ہوگی. دوسرا جو ایران کہہ رہا ہے کہ جناب یہاں سے امریکہ کے فوجی اڈے، تو کچھ چیزیں اس میں ایک چیز یاد رکھیے گا، ہر ڈیمانڈ پھر مانی نہیں جاتی. ہر ڈیمانڈ اس لیے بھی نہیں پیش کی جاتی کہ وہ مان ہی لی جائے، بلکہ وہ ظاہر ہے کہ ایک جسے کہتے ہیں نا بارگیننگ پوزیشن کو بہتر بنانے کے لیے بھی جو کی جاتی ہے. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ جناب ہوں گی، لیکن نیکسٹ ویک انشاءاللہ بڑی امید ہے کہ یہ ایگریمنٹ ہو جائے گا اور اللہ تعالیٰ کی ذات پاکستان کو عزت دے گی انٹرنیشنل بین الاقوامی سطح کے اوپر. اور میں تو ابھی سے جو ہے نا یقین کریں کہ اسلام آباد اکارڈ کا جو نام سن کے ہے نا، کبھی سنتے تھے کہ جنیوا معاہدہ ہو گیا، ویانا معاہدہ ہو گیا، جناب پارسا پیکٹ ہو گیا، لیکن اب اللہ نے چاہا تو تاریخ کے اندر رہتی دنیا تک اسلام آباد اکارڈ کا بھی جو ہے وہ نام ہوگا. اور یہ بہت بڑی پاکستان کو اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے کامیابی اور عزت دے رہی ہے. آج تک کے لیے اتنا ہی. اگر آپ کو ہمارا ویلاگ اچھا لگے لائک کر دیں، دوستوں تک شیئر کر دیں، اور مرگلا ڈیجیٹل ٹی وی چینل کو سبسکرائب کر دیں. بیل آئیکن کا بٹن لازمی دبا دیں تاکہ نئی آنے والی ویڈیوز جو ہیں بر وقت آپ تک پہنچ سکیں. اگلے ویلاگ تک کے لیے ذوالفقار علی شاہ کو اجازت دیں. اللہ حافظ.